بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. آج ہم آپ کو سینٹ میں ہونے والے الیکشن کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور وہ اہم خبر اور وہ اہم انالیسز دیں گے جس کو سمجھے بغیر اس کو آگے سے پراپرلی اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے. سینٹ کے الیکشن بہت ہی اہم ہے اور سینٹ کے الیکشن میں جو نتیجہ نکلے گا اس کا پاکستان کی لانگ ٹرم پالیسی پہ بڑا اثر پڑے گا. بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ مائکرو سٹیج کے اوپر کانٹیسٹ اگر ہم کہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہا ہے تو یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، لیکن حقیقت کچھ اسی طرح ہی ہے. سینٹ کے الیکشن میں اگر تمام چیزیں ٹھیک رہیں اور کوئی ان ایتھیکل پریکٹس نہ ہو تو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو سیٹیں اچھی ملیں گی، جس کے نتیجے میں میجورٹی ہو جائے گی سینٹ میں اور قانون سازی پی ٹی آئی کے لیے کرنا ممکن ہو جائے گی، جو کہ پچھلے گزشتہ 2-2.5 سال سے رکی ہوئی ہے. لیکن اگر یہ الیکشن چرا لیے گئے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور حکومت کے لیے آگے چلانا اس سلسلے کو بہت مشکل ہو جائے گا. اب اس دونوں پارٹیز کانٹیسٹ کر رہی ہیں اور دونوں پارٹیز ہیں کون؟ ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور دوسری سائیڈ پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، سول سوسائٹی، وکلاء تنظیمیں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی ایم، پی ڈی ایم، یو نیم اٹ. باقی سارے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک سائیڈ پہ ہیں اور باقی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بینر کے نیچے باقی سب ایک طرف ہیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں یہ چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے. سپریم کورٹ میں حکومت نے ایک ریفرنس بھیجا اور جس کے تحت یہ کہا گیا کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے کروائے جائیں اور اوپن کروائے جائیں. اس کے اگینسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز سپریم کورٹ میں چلی گئی ہیں، وکلاء تنظیمیں چلی گئی ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بھی اس موقف کو اپنانے کا اعلان کر دیا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اپنائے گی، جو سندھ کی گورنمنٹ اپنائے گی. تمام اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ سے کھلے طریقے سے ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ اور وکلاء تنظیمیں اور باقی سارے ہیں کہ خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے. اگر خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو پیسہ چلے گا، ظاہر ہے، اور اگر کھلی ہوتی ہے تو یہ چیز بہت مشکل ہو جائے گی، بلکہ ناممکن ہو جائے گی کسی طرح سے. اب حیرانی اس چیز پہ ہے کہ کرپشن کے فروغ کے لیے اپنا دے آر ڈریگنگ دیئر فیٹ. رضا ربانی صاحب نے کورٹ میں یہ کہا کہ یہ الیکشن خفیہ ہونے چاہیے. عدالت نے کہا کہ اس سے تو کرپشن ہوگی اور ووٹ چوری ہوگا. انہوں نے کہا کہ ووٹ اگر یہ خفیہ نہیں رہے گا تو اس سے ڈیپ سٹیٹ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس نے پیسے لیے اور کس نے نہ لیے. اگر اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا، عدالت نے کہا کہ چلیں ابھی تو خفیہ رہے لیکن کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ بعد میں جب چاہیں اس کو معلوم کیا جا سکے. انڈیفینیٹ سیکریسی نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے ڈیپ سٹیٹ کو پتہ لگ جائے گا اور وہ انہیں بلیک میل کریں گے. اب پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ کرپٹ آدمی کو پروٹیکٹ اور کرپٹ پریکٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آرگومنٹ دیے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ کرپٹ آدمی ووٹ ڈالنے سے تو پہلے ہی کرپشن کر چکا ہوتا ہے، ایکٹ آف کرپشن کر چکا ہوتا ہے، اس لہٰذا ووٹ ڈالنے کے ایکٹ کو تو خفیہ رکھنا چاہیے، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ سٹرینج آرگومنٹ ہے ایک اور. پھر ٹائم کو آگے لے جانے کے لیے، ٹائم کو ڈریگ کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ اس کو اب آگے گفتگو ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اسے ہم نپٹائیں گے. اور جب یہ بات ہوئی تو کل فاروق نائک صاحب آ گئے عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ میں رضا ربانی جو کہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اور بات سنیں تو اب ظاہر ہے اٹارنی جنرل نے اس میں یہ کہا کہ کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ ان سارے کو سنا جائے، لیکن کورٹ نے آج آدھا گھنٹہ انہوں نے کہا کہ ویڈیو لنک سے ہم سب کو سن کے اور ڈیسیژن دیں گے اس کے بارے میں. اب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ فیڈریشن میں ووٹ خریدنے، نیشنل اسمبلی میں ووٹ خریدے بغیر کچھ لوگ تو صوبائی اسمبلی سے سلیکٹ ہو کے آئیں گے، الیکٹ ہو کے آئیں گے ایز اے سینیٹر، اور جو وفاق کی سیٹیں ہیں اس میں قومی اسمبلی
میں لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور ظاہر ہے حکومت کو اس میں اکثریت ہے اور حفیظ شیخ کو جیتنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی کو پیپلز پارٹی نے کھڑا کیا ہے، اور پروگرام یہ ہے کہ اگر ان کو جتایا جائے تو پھر سینٹ کا چیئرمین بھی بنایا جائے گا ان کو، اسی میتھڈ سے جس میتھڈ سے انہیں جتوایا جائے گا۔ اور اگر انہیں سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جائے تو اس کے بعد نو کانفیڈنس کی بھی تیاری کریں گے ہاؤس میں۔ تو حکومت کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کرپٹ پریکٹسز نہ ہوں۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں یہ انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کو جو پاکستان میں کنٹرول ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی کو ایز اے انٹرفیس کے طور پہ ان کو برقرار رکھنے کی وجہ سے اس کو بڑا نقصان پہنچے گا۔ دوسری طرف انٹرنیشنل لیول کے اوپر کیا ہو رہا ہے، عین اس وقت جب ملک میں یہ ہو رہا ہے، وزیر اعظم سری لنکا پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں سری لنکا وزیر اعظم کے پہنچنے سے کچھ دن پہلے سری لنکا نے بھارت کا $2 بلین سے بڑا ویئر ہاؤسنگ کا اور پورٹ کا جو فیسلٹی کا منصوبہ تھا، جو پروگرام ان کو دیا ہوا تھا، جو ٹھیکہ دیا ہوا تھا، اسے کینسل کر دیا، اور اب وہ فیسلٹی سری لنکا کے لیے چائنا ڈیولپ کرے گا BRI کے ذریعے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے۔ اب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں ان کی ہیمن ٹوٹا کی پورٹ بھی آتی ہے، اور وہ اسٹرنگ آف پرلز کی ہم نے جو سنی ہوئی ہے اسٹوری، وہ بھی ظاہر ہے کنسالیڈیٹ ہو کے سامنے آتی ہے۔ اگر باٹم لائن سمجھی جائے تو باٹم لائن کیا ہے کہ ایک نارتھ ساؤتھ کوریڈور ہے، جیسے ہم CPEC کہتے ہیں کہ نارتھ سے چیزیں آئیں اور تجارت ساؤتھ کی طرف جائیں، بٹ اس کے مقابلے میں ایک ایسٹ ویسٹ کوریڈور بھی ہے جو تاجکستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان اور گوادر اور پھر شاید انڈیا کی طرف بھی جائے گا۔ اب یہ ایسٹ ویسٹ کوریڈور ہے، اس ٹریڈ کے کوریڈور کو ریپرزینٹ کرتا ہے US اینڈ اٹس انٹرسٹ، اور پاکستان میں مائکرو لیول پہ وہ پولیٹیکل چینج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو چائنا کے CPEC کو سلو ڈاؤن کر کے ایسٹ ویسٹ کوریڈور کو آگے پروموٹ کرے، جس میں انڈین ہیجمنی یا انڈیا جو ہے وہ مین اسٹیٹ ہو، اس میں آگے چلائے اس کو، اور دوسری طرف ظاہر لوکلی، اور دوسری طرف انٹرنیشنلی جو کوارڈ ہم نے سنا جسے چوکڑی کہتے ہیں، 4 ملکوں کی، بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ کی، وہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں کرنے کی۔ تو دنیا میں ہونے والی جو ٹریڈ وار ہے اس کے نتائج پاکستان کی سینٹ کے الیکشن تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ اب کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، کین دے افورڈ ٹو لوز اٹ؟ ڈو دے ہیو این آپشن؟ میرے خیال میں لوزنگ از ناٹ این آپشن فار دیم۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا آلریڈی حصہ ہے، تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو جیتنے دے میں بھی، اور کولیشن میں اس سے کوئی فرق نہ پڑے۔ اس لیے بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا یہ، لیٹ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور تمام آنکھیں اس وقت لگی ہوئی ہیں کورٹ کے ڈیسیژن پہ جو شاید آج یا لیٹسٹ کل تک شاید ہو سکتا ہے آ جائے۔ تو لیٹس ہوپ فار گڈ کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آئندہ پھر آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔